محمدی انقلاب کی تیسری خصوصیت یہ ہے چیلنج دنیا کے لیے، وہ یہ ہے کہ کم نقصان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ انقلاب برپا کیا۔ کم نقصان کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ جب دنیا میں انقلاب آتا ہے تو اس کے پیچھے خون ہی خون ہوتا ہے، لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں۔ آپ چنگیز خان کے حالات زندگی کو پڑھیں، ہلاکو خان کے حالات زندگی کو پڑھیں۔ فرانس میں جو انقلاب برپا ہوا اس کے پیچھے 25 لاکھ لوگ مارے گئے، 25 لاکھ لوگ۔ روسی انقلاب میں 40 لاکھ لوگ مارے گئے، اور اس ملک کی انقلاب میں 5 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے۔ اس ملک کی تقسیم کے وقت 1 کروڑ سے زائد لوگ مارے گئے۔ تو جب قوموں میں انقلاب آتا ہے تو پھر لاشیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، انسانی لاشوں کا ایک سمندر ہوتا ہے، خون کی ندیاں بہتی ہیں، پھر انقلاب آتا ہے۔ قربان جائے محمدی انقلاب پر کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں جو جنگیں لڑی ہیں ان تمام جنگوں میں مسلم شہداء اور مقتول کفار، یعنی جتنے مسلمان شہید ہوئے وہ اور جتنے کفار مارے گئے ان دونوں کی تعداد 1062 ہے، صرف 1062۔ 1062 کی جانی نقصان میں نبی علیہ السلام نے دنیا بھر میں وہ انقلاب برپا کیا۔ جبکہ قوموں میں انقلاب کے پیچھے خون ہی خون ہوتا ہے، لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہیں۔ بغداد میں جب ہلاکو خان نے انقلاب برپا کیا تو بس ایک دن میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، 2 لاکھ مسلمانوں، بس ایک دن۔ اب ذرا سوچیں کہ اس کے انقلاب میں کئی لاکھوں لوگ مارے گئے، اور نبی علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا اتنے کم نقصان میں، یہ دنیا کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ایسا انقلاب برپا کر کے دکھائیں جس کی مدت کم، وسائل کم، جانی نقصان کم، ایک ایسا انقلاب جس کی بنیاد خون ریزی پر نہ ہو، انسانوں کی لاشوں پر نہ ہو، جو اخلاق سوز اور انسانیت کو شرمسار کرنے والے کردار والے واقعات پر نہ ہو۔ اور یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایسا انقلاب صرف اور صرف محمد عربی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔